دو جھوٹے نبیوں کا واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی مدد رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی کہ یہ شعبدہ باز اور جادوگر تھے۔ مسیلمہ خاص طور پر جادوگری میں مہارت رکھتا تھا۔ ایسے جادو پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلاً وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو وہ پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسیلمہ بدصورت انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں، حیوان کا چہرہ ہو۔ خد و خال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر تھا جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ان سب عیبوں کے باوجود جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور شرکس کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس پر فدا ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دو قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے، محمد رسول اللہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ بادہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور خط لانے والے قاصدوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک قاصد نے جواب دیا: ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا: خدا کی قسم، اگر قاصدوں کے قتل کو میں رواج سمجھتا تو ابھی تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے، مسیلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کو سب لوگ کذاب یعنی جھوٹا کہنے لگے، اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسیلمہ کذاب ہی کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول خدا سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہان الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے مہارت حاصل تھی اور وہ عالم فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسیلمہ کے اثرات ختم کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں رجال روانہ ہو گیا۔ مسیلمہ بن حبیب، جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھی۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا ہے۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسیلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔
مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ مسلمہ نے اس سے کہا، کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے، یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں، مدینے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے، اور اب ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا یہ بتاتا پھرتا ہے کہ سچا رسول محمد ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں، اس کا نام رجال ہے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے، نہان الرجال۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ایک گرجدار آواز میں کہا، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ ایک اور آدمی نے کہا، اے خدا کے رسول، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ مسلمہ کذاب نے کہا، نہیں، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ رجال کو مسیلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسیلمہ بن حبیب نے اپنے یہاں بلایا ہے۔ رجال نے کہا، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا؟ میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں۔ مسیلمہ کے ایلچی نے کہا، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کروا سکتا ہے، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے۔ وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے رجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے یہاں نہ جائے۔ رجال نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں، یہ صداقت کا اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ رجال نے کہا، میں آؤں گا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسیلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسیلمہ کذاب کو رجال کا جواب بتایا۔ رجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسیلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کروایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھی، اس لیے مسیلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہپناٹائز یعنی قابو کر لیا گیا ہو۔ مسیلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسیلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا، اور حیرانی کی بات یہ کہ خود مسیلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ رجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کروایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کروا دیے جو وہ کروایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ رجال آیا تو مسیلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ مسیلمہ نے کہا، تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ رجال نے کہا، میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسیلمہ مسکرایا اور رجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسیلمہ اور رجال کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیسی سودے بازی یا کیسا شعبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب رجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ تک کہہ دیا
کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ مسیلمہ سچا نبی ہے۔ رجال کی حیثیت ایک صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ رجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ رجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ ذوق در ذوق مسیلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے یہ سوچ کر رجال کو قتل نہیں کروایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور رجال کو اپنا دستے راست بنا دیا۔ رجال نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ رجال نے مسیلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسیلمہ کو یہ بات بہت اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب بالغ ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا، اور اس وقت تک مسیلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجہ تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجہ بچپن سے خود سر اور آزاد خیال تھی، وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند نکلی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ غیب دان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو وقت آنے سے پہلے جان لیتی تھی۔ اس بات کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجہ قدرتی طور پر شاعرہ تھی اور ہر بات منظوم یعنی شعر کے انداز میں کرتی تھی۔ اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجہ نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجہ کے کانوں میں یہ خبریں آئی کہ طلیحہ اور مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی کمال کا دیا تھا۔ اس کے سراپا ور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس کی ایک جھلک پاتے ہی بے قابو ہو کر اسے نبی مان لیتے، اور بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے یہاں جا پہنچے۔ ان قبیلوں کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ سجہ نے ان میں سے کچھ باغی سرداروں کو ساتھ لیا اور بنی تمیم کے قبیلوں میں ان کے گھر لوٹ لیے اور مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس طرح اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کے بعد سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ سجہ نے کہا کہ یمامہ، وہاں مسیلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ ایک سردار نے اس سے کہا، لیکن یمامہ کے لوگ تو جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں اور مسیلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی ٹاپک کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔